السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ دونوں جرنیل عربوں سے شکست کھا کر بھاگے ہوئے ہیں۔ رستم خود محاذ پر کیوں نہیں جاتا؟ صرف اس لیے کہ یہ پران دخت کے ساتھ جو برائے نام ملکہ ہے عیش و عشرت میں مصروف ہے۔ اسے گرفتار کر لو۔ رستم نے نیام سے تلوار نکال کر کہا، میں اپنی توہین برداشت کر لوں گا، ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ رستم کے پیچھے کھڑے 4 گھڑ سوار محافظ فیروزان کی طرف بڑھے۔ فیروزان نے تلوار نکال لی۔ مجھے گرفتار کرنے کے لیے خود آگے آ رستم۔ فیروزان نے رستم کو للکارا۔ خبردار! فوج کے اجتماع سے ایک اور گرجدار آواز آئی۔ فیروزان کے قریب کوئی نہ آئے۔ 4-5 گھڑ سوار سامنے آئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے فیروزان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی فوج میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ہم فیروزان کے ساتھ ہیں۔ فیروزان سچ کہتا ہے۔ رستم ہمارا بادشاہ ہے۔ ہم رستم کے ساتھ ہیں۔ فیروزان غدار ہے۔ رستم سب سے بڑا غدار ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جس ترتیب میں فوج کھڑی تھی وہ درہم برہم ہو گئی۔ صورتحال خانہ جنگی والی پیدا ہو رہی تھی۔ رستم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ اسے اس کے مخبر تو یہ بتاتے رہتے تھے کہ فوج اور شہری انتظامیہ کے حکام میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آدھی فوج اس سے باغی ہے۔ یہ فیروزان اور مہران کی خفیہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مدائن میں رستم کی اتنی زیادہ مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ رک جاؤ! رستم اس شور و غل میں چلانے لگا۔ رک جاؤ، میری بات پوری سن لو۔ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہ نکالنا۔ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ یہ ہجوم کا شعار تھا۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا دوڑتا آیا اور فوج کے دونوں حصوں کے درمیان جا رکا۔ اس پر ملکہ فارس پران دخت سوار تھی۔ زرتشت کے پجاریوں! پران نے چلا چلا کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اپنا ہی خون بہانے پہ آ گئے ہو؟ اپنے ملک کے ٹکڑے کرنے سے پہلے اپنی تلواروں سے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے فارس کے تخت و تاج کو خون خرابے سے کس طرح روکا تھا؟ میں نے اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر شادی نہیں کی ہے۔ میں نے فارس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ سمجھا ہی نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ رستم ان اختیارات کے اہل نہیں تھا جو میں نے اسے دیے ہیں، تو مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ میں اپنا حکم نہیں چلاؤں گی، تمہاری سنوں گی اور تمہاری مانوں گی۔ ایک عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک دوسرے کے خلاف بپھرے ہوئے فوجی خاموش ہو گئے۔ ان کے افسروں نے بھی انہیں پرامن رہنے کو کہا۔ اپنے اصل دشمنوں کو پہچانو، قرآن کہہ رہی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ کر تم مسلمانوں کی غلامی میں جانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم مسلمانوں کو بلا رہے ہو کہ وہ مدائن پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری کماری بیٹیوں اور بہنوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ تم جو اتنی شان سے اتنے خوبصورت اور توانا گھوڑوں پر سوار ہو، عرب کے شہروں کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرو گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مروہا گئے ہوئے ہیں۔ انہیں ہاتھی بھی دیے گئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ عربی مسلمانوں کو کچل اور مسل کر واپس آئیں گے اور تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار کر لو۔ یہ دونوں جرنیل واپس آ جائیں گے تو پھر میں تمام جرنیلوں کو اکٹھا بٹھا کر ایسے فیصلے پر پہنچ جاؤں گی جسے تم سب سے بہترین فیصلہ کہو گے۔ پرسکون اور پرامن رہو اور اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ فوج کی اجتماع گاہ خالی ہو گئی۔ فیروزان اور مہران بھی چلے گئے۔ رستم اور پوران وہیں رہ گئے، یا ان کے گھڑ سوار محافظ تھے جو ان سے کچھ دور کھڑے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جنگی حالات میں سے گزر رہے ہیں، رستم نے کہا۔ اگر حالات معمول پر ہوتے تو میں فیروزان اور مہران کو زندہ نہ چھوڑتا۔ رستم نے سر کو جھٹک کر پوران کی طرف دیکھا اور بولا، اب میں تم سے دور رہوں گا پوران، شدید ضرورت کے تحت آیا کروں گا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں، پوران نے کہا۔ اسے ذاتی مسئلہ نہ بنا لینا رستم۔ فارس کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور کسرا کے ایوانوں کی دیواروں میں دراڑیں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ پوران اور رستم ذہن سے اتار چکے تھے کہ کسرا پرویز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو بہت سے ٹکڑوں میں پھاڑ کر انہیں ایک پھونک سے اڑا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ کسرا نے صرف یہی گستاخانہ حرکت نہیں کی تھی، وہ توہین رسالت کا یوں مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک گورنر کو حکم بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، وہ تو اللہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچایا گیا تھا کہ قبول کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت اور حق کے پیغام کی جو توہین کسرا پرویز نے بھرے دربار میں کی تھی،
اس کی سزا اسے فوراً ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان میں قتل و غارت شروع ہو گئی تھی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی تھی۔ جس وقت فیروزان اور رستم آمنے سامنے آ گئے اور فوج دو دھڑوں میں بٹ گئی اور دونوں دھڑے تلواریں نکال کر ایک دوسرے کا خون بہانے پر اتر آئے تھے، اس وقت ایک گھڑ سوار مدائن سے نکلا اور مروہا کی طرف رخ کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ بہمن جادویہ کا مخبر تھا، جسے بہمن جادویہ یہ کام سونپ گیا تھا کہ مدائن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو فوراً اطلاع دے۔ بہمن جادویہ پہلے ہی جالینوس سے کہہ رہا تھا کہ فوج دو حصوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بہمن جادویہ کا یہ مخبر اس دن اور اسی وقت اس کے پاس پہنچا جب فارس کی فوج مسلمانوں کو بہت بری شکست دے چکی تھی اور مثنہ بن حارثہ اپنے بچے کچھ مجاہدین کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کروا رہے تھے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثنہ بن حارثہ نے چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر کس طرح فارس کی فوج کو روکے رکھا اور مجاہدین پل تک پہنچتے اور دوسرے کنارے کی طرف دوڑتے رہے۔ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے آگے دوڑ رہے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ فارسی تعاقب میں آئیں گے۔ میدان ان کے ہاتھ تھا، ان کے پاس نفری بھی زیادہ تھی، ان کا تعاقب میں آنا یقینی امر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا اس قدر زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اب وہ بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فارسی ان 3000 مجاہدین کے پیچھے آ کر انہیں ختم کر سکتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اسی خطرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ مدائن سے جو گھڑ سوار نکلا تھا وہ اس وقت جسر کے میدان جنگ میں پہنچا جب بہمن جادویہ اپنے افسروں کو حکم دے رہا تھا کہ عربوں کا تعاقب کیا جائے اور کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا جائے، انہیں پل توڑنے کی مہلت نہ دی جائے۔ مدائن کا سوار اس کے سامنے جا رکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، بہمن جادویہ نے کہا۔ یقیناً اچھی نہیں، سوار نے ہامتے ہوئے کہا اور بڑی تیزی سے بولتے ہوئے اسے سنایا کہ مدائن میں کیا ہوا ہے۔ بہمن جادویہ اور جالینوس کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کیا ہو چکا ہوگا، سوار نے کہا۔ میں فوج کو دو حصوں میں بٹا ہوا اور ایک دوسرے کو للکارتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ سردار رستم اور سردار فیروزان نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی تھیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے اور کچھ دستے اپنے ایک جرنیل جابان کو دے گئے۔ جابان مجاہدین کے تعاقب میں گیا اور الیس کے مقام پر مثنہ بن حارثہ کے 3000 تھکے ماندے مجاہدین نے ایک بھی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا اور جابان پکڑا گیا۔ مثنہ بن حارثہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بہمن جادویہ اور جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ انتہائی رفتار سے مدائن پہنچے۔ انہوں نے کہیں رکے بغیر یہ مسافت آدھے وقت میں طے کی۔ انہیں مخبر نے جو اطلاع دی تھی اس کے مطابق شہر میں خانہ جنگی ہونی چاہیے تھی، لیکن شہر میں داخل ہو کر انہیں اطمینان ہوا کہ امن و امان ہے۔ انہوں نے فوج کو فارغ کر دیا اور خود رستم کے پاس چلے گئے۔ فیروزان اور مہران کو بھی بلا لیا اور سب پران دخت کے ہاں گئے۔ ہم نے فرات کے کنارے عربوں کو جس طرح کاٹا ہے وہ جا کر دیکھیں، بہمن جادویہ نے سب کو بتایا۔ ان کے لشکر کا بمشکل تیسرا حصہ بچ کر بھاگا ہے۔ اگر ہمیں مدائن کی اطلاع نہ ملتی تو ہم ان بھاگنے والوں کو بھی وہیں رکھتے۔ ذرا غور کرو اور پھر شرم کرو کہ ہم مسلمانوں کو اتنی زبردست شکست دے رہے ہیں اور تم لوگ یہاں ایک دوسرے کو تلواریں نکال کر للکار رہے ہو۔ مسلمانوں کی پسپائی شروع ہو چکی ہے، اب ہم انہیں ہر جگہ سے بھگائیں گے، انہیں کاٹیں گے۔ اگر تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو مدائن بھی مسلمانوں کو دے بیٹھو گے۔ چونکہ بہمن جادویہ نے مسلمانوں کی شکست کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، اس لیے فضا میں جو تلخی اور کدورت تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی۔ ملکہ فارس رستم اور دوسرے جرنیلوں کے کانوں میں پہلی بار یہ آواز پڑی کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست دی گئی ہے۔ کچھ دیر جرنیلوں میں بحث و مباحثہ ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پوران چونکہ محب وطن تھی اس لیے ملکہ کی حیثیت سے اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھونسا، اس نے تمام فیصلے جرنیلوں پر چھوڑ دیے۔ مشہور مورخ طبری اور ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل فیروزان اور مہران کو یہ شکایت تھی کہ ملکہ پوران نے رستم کو اپنے تمام اختیارات دے کر بادشاہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس شکایت کو یوں رفع کیا گیا کہ سلطنت فارس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کے اختیارات فیروزان کو اور دوسرے کے رستم کو دے دیے گئے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، پوران نے کہا، کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں ملکہ رہتی ہوں یا نہیں، یا میرے پاس شاہی احکام جاری کرنے کے اختیارات رہتے ہیں یا نہیں۔ مجھے فارس چاہیے، مجھے وہ فارس چاہیے جس نے روم کے ہرقل کو شکست دی تھی اور جس فارس کی جنگی طاقت سے ہر ملک خائف تھا۔ دو تین مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم اور فیروزان نے سلطنت فارس آپس میں تقسیم کر لی تھی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے پوران کو معزول کر دیا گیا تھا، لیکن مستند تاریخوں میں ہمیں پوران بدستور ملکہ نظر آتی ہے۔ البتہ ایسے اشارے اور سراغ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کے جرنیلوں نے بظاہر سمجھوتا کر لیا تھا
لیکن درپردہ ان میں اختلاف موجود رہے اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری نہ کر سکے۔ جرنیلوں کے اس سمجھوتے میں یہ طے پایا کہ مہران تمام فوجوں کی کمان سنبھال لے اور اس وقت تک فوجوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے وہ پورا کرے۔ جس وقت مدائن میں فارسی جرنیل آپس کے اختلافات ختم کرنے میں مصروف تھے اور پوران سب کو فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالنے کی تلقین کر رہی تھی، اور بہمن جادویہ نے کہا تھا کہ جابان مسلمانوں کے تعاقب میں گیا ہے اور وہ انہیں بھی ان کے خون میں نہلا کرائے گا، اس وقت مثنی بن حارثہ کے 3000 مجاہدین جابان کی تمام فوج کو اس کے خون میں ڈبو چکے تھے۔ نہ جابان رہا، نہ جابان کا کوئی سپاہی رہا۔ اس معرکے کے بعد مثنی بن حارثہ الیس کے قلعے میں چلے گئے۔ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت بہت بری تھی، وہ تو اب قدم گھسیٹ رہے تھے، یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ چل پھر رہے تھے۔ مثنی نے انہیں قلعے میں اکٹھا کیا۔ میرے عزیز رفیقو، مثنی نے مجاہدین سے خطاب کیا، میں جانتا ہوں تم کس کیفیت میں ہو، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ تم غمگین ہو اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو جسر کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ نکال دو غم اپنے دلوں سے، انہیں مردہ نہ سمجھو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی ہیں، وہ زندہ ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے جابان فارسی کی پوری فوج کو کاٹ کر اپنے ساتھیوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ تمہارے شہید ساتھی تمہارے ساتھ تھے، ان کی روحیں تمہارے ساتھ تھیں، ورنہ تم اپنے ٹوٹے پھوٹے جسموں سے اتنی فوج کو لاشوں کا ڈھیر نہ بنا سکتے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مثنی بن حارثہ جب بول رہے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بولنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ معرکہ جسر میں جب مثنی بن حارثہ مجاہدین کو پل پر سے گزار رہے تھے تو کسی فارسی نے ان پر برچھی پھینکی تھی۔ مثنی نے زنجیروں والی زرہ پہن رکھی تھی، برچھی سے زنجیر کی کڑی ٹوٹ کر ان کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ برچھی پہلو میں لگی تھی، وہاں سے 1-2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس وقت پرچم مثنی کے پاس تھا جو انہوں نے گرنے نہ دیا۔ انہیں زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اتنی سی مرہم پٹی کی تھی کہ زخم پر کپڑا ٹھونس کر اوپر کپڑا باندھ دیا تھا۔ انہیں الیس تک کی مسافت طے کرنی پڑی اور الیس میں خونریز اور گھمسان کی لڑائی بھی لڑنی پڑی۔ زخم سے خون نکلتا رہا اور جسم کے اندر بھی خون بہتا رہا۔ وہ اپنے مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ زخم میں وہاں ٹیس اٹھی اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آگے بول نہ سکے اور گھوڑا ایک طرف موڑ کر اس طرف چلے گئے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا۔ الیس ایک قلعہ تھا اور ایک بہت بڑا قصبہ بھی۔ وہاں جراح اور طبیب موجود تھے۔ وہ دوڑتے پہنچے اور زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی۔ طبیب اور جراح نے انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ کسی لڑائی میں شریک نہ ہوں اور مکمل آرام کریں اور گھڑ سواری زخم ٹھیک ہونے تک نہ کریں۔ مکمل آرام کا وقت نہیں، مثنی بن حارثہ نے کہا، تم لوگ اپنا کام کرو اور مجھے اپنے کام سے نہ روکو۔ تمہارا کام ہے میرے زخموں کو ٹھیک کرنا اور میرا کام ہے زخم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کا پابند رہنا۔ انہیں بہت کہا گیا کہ زخم خراب ہو گیا تو پیپ پھیپھڑے میں چلی جائے گی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب زمرد گھوڑے پر سوار الیس کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے صہیب ثقفی کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مثنی نے حکم دیا تھا کہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے۔ دروازے کا ایک دریچہ کھلا تھا جس میں ایک سنتری کھڑا تھا۔ اس نے زمرد سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ سنتری نے یہ بھی کہا کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو تمہارے اس مسلمان ساتھی کی زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ زمرد نے کہا، میں اسے جسر کے میدان جنگ سے اٹھا کر لائی ہوں، تم مسلمان نہیں ہو۔ سنتری نے کہا، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے لیے نہیں، زمرد نے کہا، اپنے اس ساتھی اس بھائی کے لیے کھول دو ورنہ یہ مر جائے گا۔ تم اجمی ہو، دریچے سے آواز آئی۔ یہ عربی ہے، اجمی نہیں۔ زمرد نے کہا، یہ صہیب ابن القدر ثقفی ہے، میں عورت ہو کر اسے جسر کے میدان جنگ سے اٹھا کر لائی ہوں اور تم مرد ہوتے ہوئے مجھ سے ڈر رہے ہو اور دروازہ نہیں کھولتے۔ میں اس کی خاطر اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنا سب کچھ چھوڑ آئی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھی کو یہاں پھینک کر اپنے مذہب میں واپس چلی جاؤں؟ کیا یہ ہے تمہارا مذہب؟ خدا کی قسم، دریچے سے نہیں بلکہ اوپر دیوار سے ایک آواز آئی، ایک عورت یہ شکوہ لے کر نہیں جائے گی کہ مسلمانوں کے ہاں اسے پناہ نہیں ملی تھی، تیرے قربانی کا تجھے پورا صلہ ملے گا۔ یہ آواز بڑی زور سے گرجی، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل گیا۔ زمرد نے گھوڑے کو 1.5 دن کی مسافت میں اتنا کم آرام دیا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا تو گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ صہیب ثقفی تو بے ہوش ہی تھا، زمرد پر بھی غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے صہیب ثقفی کے منہ میں پانی ٹپکایا اور خود بھی پیا تھا، کھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے باگ پکڑ کر کھینچی تو گھوڑا آگے چلا۔ کچھ مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے، ان سب نے صہیب ثقفی کو پہچان لیا۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور طبیب کے ہاں لے گئے۔
मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तला दी गई कि बारे समा की एक आतिश परस्त लड़की अपने एक मुजाहिद को जसर के मैदान से उठाकर ले आई है। मुसन्ना ने कहा कि उसे फौरन ले आओ। जमुर्रत को मुसन्ना बिन हारिसा के कमरे में ले गए। उसने मुसन्ना का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, अपनी आंखों से लगाया, फिर चूमा और हाथ छोड़कर पीछे हटाई। मुसन्ना ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा और उनके माथे पर शिकने आ गई। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा की कसम, ये चेहरा मेरे लिए गैर मानूस नहीं, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा और जमुर्रत से पूछा, मैंने तुम्हें कहां देखा था? थकन के इतने गहरे साए तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को छुपा नहीं सके। आप भूल सकते हैं, जमुर्रत ने कहा। मैं आपको नहीं भूल सकती। वो दिन याद करें जब आप बारे समा आए थे और मेरे वतन के उन फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए थे जिन्होंने औरतों को बेआबरू किया था। आपने अपनी तलवार मुझे देकर कहा था कि इस फौजी की गर्दन अपने हाथों काट दो और अपनी आबरू की बर्बादी का इंतकाम लो। मैंने तलवार ऊपर उठाई थी, लेकिन तुमने तलवार नीचे कर ली थी, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और तुमने रोना शुरू कर दिया था। फिर मेरे एक मुजाहिद ने जोश गैरत में आके आगे बढ़कर उस फारसी की गर्दन साफ साफ काट दी थी। मैं आपके मुजाहिद को ना भूल सकी, जमुर्रत ने कहा। दिन को तसव्वुरों में और रात को खुद में उसे ख्वाबों में देखती थी। मैं सोचती थी कि उसे क्या इनाम दूं, उसके इस एहसान का क्या सिला दूं, लेकिन मैं मजबूर और बेबस थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं वो इसका सिला देगा, और अल्लाह ने इसे सिला देने का जरिया मुझे बनाया। मैं इसे लाशों में से उठाकर लाई हूं। मैं लोगों के साथ रात को मैदान जंग में चली गई। मैं अपने भाई की तलाश में गई थी, लेकिन यह मुजाहिद नजर आ गया। इसे कुछ देर बाद मर जाना था। मेरा चचा तो उसे उसी वक्त मारने पे आ गया था। मैं आगे आ गई और उसे बचा लिया। जमुर्रत ने तफसील से सुनाया कि वो अपने चचा का घोड़ा चोरी करके सुहेब सक़फ़ी को उस पर डालकर ले आई। उसने अलैस तक के सफर की रोयदाद सुनाई। मैं इतनी दलेर तो नहीं थी, उसने कहा, लेकिन मेरे दिल में इस शख्स की मोहब्बत पैदा हो गई थी। या उस अल्लाह ने जिसे आप मानते हैं मेरी रूह को रोशन कर दिया था, या आप सबकी अकीदत थी जो मेरे दिल में पैदा हो गई, जिसने मुझे दलेर और नडीर मर्द बना दिया। मैं आपके अल्लाह को दिल से मानती हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो अपने मजहब में दाखिल कर लें, और फिर सुहेब सक़फ़ी कबूल कर ले तो मैं बाकी उम्र उसकी खिदमत में गुजार दूंगी। मैंने वापस तो जाना नहीं, तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, सबसे पहले हम तुम्हें अपने मजहब में दाखिल करेंगे। यहाँ हमारे पास मुजाहिदीन की बीवियां मौजूद हैं, तुम उनके साथ रहोगी। जब सुहेब सक़फ़ी पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसी वक्त उसे हल्का बगोशे इस्लाम कर लिया और हुक्म दिया कि इसे औरतों के हवाले कर दिया जाए और इसे खाना खिलाया जाए। जमुर्रत के जाने के बाद मुसन्ना उठे और सुहेब को देखने चले गए। जराह ने सुहेब सक़फ़ी के जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी और तबीब उसके मुंह में शहद मिला दूध डाल रहा था। वो अब्दुल्ला बिन जैद था जो जसर की लड़ाई से निकलकर मदीना पहुंचा, और वो पहला शख्स था जिसने मुसलमान लश्कर की तबाही और पसपाई की तफसील अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह रूह फरसा तफसील मस्जिद के दरवाजे में खड़े खड़े सुनी थी। खुदा की कसम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, मैंने अबू उबैद को सहाबियों पर सिपा सालार मुकर्रर करके गलती तो नहीं की थी। मोहम्मद हसनैन हैकल मुख्तलिफ मौर्रिखों के हवाले से लिखता है कि अब्दुल्ला बिन जैद खलीफा के अताब से काम कर और बेकाबू होकर रो रहा था। खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से, परेशानी और इस्तराब का जो मिला जुला तासुर था वो यकसर गायब हो गया और इस मुबारक चेहरे पर जलाली तासुर आ गया। इब्ने जैद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला से ये अल्फाज कहे जो तारीख में महफूज हैं, मत रो, तू मेरे पास आ गया है, तेरा जिम्मेदार मैं हूं। अल्लाह अबू उबैद पर रहम फरमाए, अगर वो भी मेरे पास आ जाता तो मैं उसका भी जिम्मेदार होता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब यह था कि मार्का जिहाद में किसी सालार या सिपाही से कोई गलती सरजद हुई है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं और अल्लाह के हुजूर इसकी लग़ज़िश का जवाब दे मैं ही हूं। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन जैद ने हौसले में आकर कहा, मैं अकेला भाग कर नहीं आया, सैकड़ों आदमी भागे चले आ रहे हैं, लेकिन वो शर्म और नदामत से मदीना में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह उनकी शर्म और नदामत कबूल फरमाए। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों से कहा, सब सुन लो और बाहर जाकर हर किसी से कह दो कि जो मुजाहिदीन महाज से भाग आए हैं उनका इस्तकबाल करो और उनसे तंज़ो मलामत की गुफ्तगू ना करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। अबू हनफिया दीनवी और तिबरी ने मदीना के रहने वाले एक मुजाहिद माज कारी का वाक़या लिखा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔